الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج خلاصہ ہے پارہ نمبر 14 کا، جو سپارہ ہے ربما. اس سپارے کے اندر سورۃ الحجر ہے. سورہ حجر مکی ہے. اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں. اس میں چونکہ وادی حجر کے رہنے والوں یعنی قوم سمود کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحجر ہے. وادی حجر مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے. اس سورت کی صرف پہلی آیت 13ویں پارے کے آخری میں ہے اور باقی پوری سورت 14ویں پارے میں ہے. اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی تعریف و توصیف ہے. اس سورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات ہے. اس سورت کے اہم مضامین یہ ہیں. پہلا مضمون تو یوں ہے کہ قیامت کے دن کفار جب عذاب کی شدت اور ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے تو وہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ اس دن کا ایمان اور ایمان کی تمنا کسی کام نہیں آئے گی. جبکہ آج ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول انہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ اسے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، اور وہ ایمانی دعوت کے مقابلے میں انکار اور استہزاء کا وہی رویہ اختیار رکھے ہوئے ہیں جو گزشتہ نافرمان قوموں نے اختیار کیا. قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ خود باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں انسانی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکی، جبکہ قرآن کئی صدیاں گزرنے کے باوجود ہر طرح کے تغیر و تبدل اور کمی بیشی سے پاک اور محفوظ ہے. قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو اس کا محفوظ ہونا بھی ہے، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کرنا آسان فرما دیا ہے. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن کے حافظ نہ پائے جاتے ہوں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی مادری زبان میں چند صفحے کا رسالہ یاد نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. تو یہ محض اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ وہ اپنی کتاب یاد کرا دیتے ہیں. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ بچے ہوں یا بوڑھے، جوان ہوں، عورتیں ہوں، بچیاں ہوں، سب کے سب قرآن کو یاد کر رہے ہیں. اور جس طرح سے کفار قرآن مجید کی توہین کر رہا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید لوگ بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں اور حفاظ کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اس لیے قرآن مجید بالکل محفوظ ہے. جس طرح اترا بالکل ویسے ہی آج بھی محفوظ ہے. اگر کوئی یہ اعتراض کرے یا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ قرآن مجید تو محفوظ نہیں، یہ دوسرا ہے، تو گویا وہ اللہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا حفاظت کرنے کا اور اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کر سکے. تو اس لیے قرآن مجید بالکل محفوظ ہے. اللہ نے جب وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں. اس سورت کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو چیخ چیخ کر اپنے خالق کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں. یہ دلائل آسمانوں، زمینوں، چاند ستاروں، پہاڑوں اور میدانوں، سمندروں اور نہروں، درختوں اور پرندوں کی صورت میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. کہیں فرمایا گیا ہے کہ ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا. 2 آیتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اور زمین کو بھی ہم نے ہی پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر مناسب چیز اگائی. کہیں فرمایا گیا کہ ہم ہی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں اور ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے. یہ ہوائیں ہزاروں ٹن پانی اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں، پھر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسے برسا دیتی ہیں.
یہ ہوائیں ہی ہیں جو درختوں کو بار آور کرتی ہیں، یہ وہی کام سر انجام دیتی ہیں جو نر حیوان مادہ کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ ان ہواؤں میں نر اور مادہ کے اعضاء اور اثرات ہوتے ہیں، جبکہ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف منتقل کرتی چلی جاتی ہیں۔ توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کی ابتدا کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ اس دنیا کے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں سامنے آیا۔ آپ کی پیدائش یقیناً ربانی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر تھی، کیونکہ بے جان مٹی سے ایک ایسی شخصیت پیدا کرنا جسے حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سوچنے سمجھنے، عناصر کو مسخر کرنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت حاصل ہے، یقیناً اللہ کے قادر اور حکیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قصہ ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اپنی قدرت کے اسرار اور حکمت کے عجائبات ان پر کھولے، تو ان تمام امور میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم تھی، اسی طرح ان کی اولاد کی بھی تکریم تھی۔ فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اہل علم کے نزدیک راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، البتہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، اور سجدے سے انکار کی وجہ سے اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا اور وہ ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیامت کے دن تک زندگی کی مہلت مانگی اور یہ مہلت اسے دے دی گئی۔ یہ مہلت اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مانگی تھی، اور اپنے اس مقصد کا اس نے کسی لگی لپٹی کے بغیر اظہار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ پروردگار، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں لوگوں کے لیے گمراہی کو آراستہ کر دوں گا اور سب کو بہکا دوں گا۔ اسے کہہ دیا گیا کہ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جو میرے بندے ہیں ان پر تو تمہارا کوئی داؤ نہیں چلے گا، البتہ جو ابدی شقی اور فطرت کے خبیث ہیں وہ تمہاری اتباع کریں گے، اور ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ چونکہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ترہیب کے ساتھ ترغیب اور دوزخ کے ساتھ جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اس لیے شیطان کی اتباع کرنے والوں کے تذکرے کے بعد ان سعادت مندوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو امن اور سلامتی کی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے۔ وہاں انہیں نہ تھکاوٹ ہوگی اور نہ کوئی تکلیف اور پریشانی، ان کے سینے ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہوں گے۔ جنت جیسی امن و سلامتی اور راحت و اطمینان کی جگہ کا ذکر کرنے کے بعد سورہ حجر بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور رحمت کا ذکر کرتی ہے۔ بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ یہ آیت خوف اور امید دونوں مقامات کی جامع ہے۔ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت اور فضل و احسان کے بعد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے، جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 120 سال تھی۔ اہلیہ بھی بہت بوڑھی تھی، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ آپ نے فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، پس آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہونے لگا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ میرے سوال کرنے کا مقصد تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یوں ہی بڑھاپے میں ہمیں بیٹا دیا جائے گا یا جوانی لوٹا کر اور کسی
دوسری عورت سے شادی کرنے کے بعد۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے کا اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسا دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس گناہ کے اندر مبتلا تھی وہ بہت بڑا گناہ تھا، اور اس گناہ کی پاداش میں ان کو سخت سزا دی گئی، اور فرشتے اپنے پروں میں پوری بستیاں اٹھا کر اوپر لے گئے اور لا کے نیچے دے کر مار دیا، اور اس کے اوپر کنکریاں پتھر بھی جو ہے وہ برسا دیے گئے۔ وادی ہجر کے رہنے والوں یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم و زیادتی کی راہ پر چل نکلی تھی، اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں مختلف معجزات بھی دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی ہجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ سورہ ہجر کے آخری رکوع میں نعمت قرآن کا ذکر ہے۔ جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا ہے اسے کھول کر بیان فرما دیجیے۔ گویا گزشتہ سورت کی طرح اس سورت کی ابتدا اور اختتام بھی قرآن پر ہوا ہے۔ 14ویں سپارے کے اندر سورہ ہجر کے بعد سورۃ النحل ہے۔ سورہ نحل مکی ہے، اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نحل ہے۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے، خواہ چھتا بنانے کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم، یا دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول۔ ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں۔ یہ خانے مسدس ہوتے ہیں، اور آج کے کسی جدید ترین آلے سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام، بچے جننے کے لیے میٹرنٹی ہوم اور فضلے کے لیے اسٹور سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے اور اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں اور بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، اور بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ جب کسی مکھی کو تلاش و جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ واپس آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے دوسری ساتھیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن یہ احتیاط ضرور کرتی ہیں کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہوتی ہیں اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑ آتی ہیں تاکہ بعد میں آنے والی کارکن کا وقت ضائع نہ ہو اور اسے خجل خراب نہ ہونا پڑے۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو چیکنگ پر مامور عملہ اسے باہر روک لیتا ہے
اور اسے اس جرم کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اے کاش انسان مکھی ہی سے عبرت حاصل کرے اور خوراک یا دوا کے نام پر زہر کھلانے والوں کو عبرت کا نمونہ بنا دے کہ مکھی کا نظام کتنا زبردست ہے کہ وہ لوگوں کے لیے شہد بنا رہی ہے اللہ کے حکم سے، اور اگر کوئی مکھی، شہد کی کوئی مکھی اگر کسی گندگی پہ بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو اس سے کیونکہ شہد خراب ہو سکتا ہے، اور شہد خراب ہونے سے انسانی جان کو، انسانی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس لیے اس مکھی کو وہ مکھیاں جو ہے وہ ختم کر دیتی ہیں۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ مکھی تو اتنا خیال کر رہی ہے، اور انسان اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ دواؤں کے اندر ملاوٹ کرتا ہے اور انسانی جانوں سے کھیلتا ہے۔ کاش یہ انسان اسی شہد کی مکھی سے ہی عبرت حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے، اور فرمایا کہ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اگر کوئی غیر متعصب انسان مکھی کی زندگی پر ہی غور و فکر کر لے تو وہ اللہ کے وجود اور اس کی قدرت و حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سورہ نحل کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتیں مذکور ہیں۔ سورت کی ابتدا سے مطالعہ کیا جائے تو پہلے قرب قیامت کا ذکر ہے، پھر وحی کو ثابت کیا گیا ہے جس کا مشرک انکار کرتے ہیں، پھر اللہ کی نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں، اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام بھی آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے بتا دیا لوگوں کو کہ جس طرح سے گھوڑے اور خچر وغیرہ تمہارے بار برداری کے لیے، سواری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور تمہاری زینت کے لیے پیدا کیے ہیں، تو آئندہ بھی ہم ایسی چیزیں پیدا کرتے رہیں گے۔ یعنی آج کے دور کے اندر ہوائی جہاز، ریل گاڑی یا دوسری کار وغیرہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب کا قرآن مجید میں ذکر اللہ نے پہلے ہی کر دیا کہ ہم ایسی چیزیں تمہارے لیے پیدا کریں گے جس کو تم سواری کے لیے اور بار برداری کے لیے استعمال کرو گے، اور تمہاری زینت بھی ہوں گی وہ چیزیں۔ پھر بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے، اور رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے، سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ یہ اور ان جیسی دوسری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بجا طور پر فرماتے ہیں کہ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، بے شک اللہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ انسانی جسم اور اس کے مختلف اجزاء ہی کو لے لیجئے، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو زندگی کا مزہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان تمنا کرتا ہے کہ اگر دنیا کا سارا مال و متاع بھی خرچ کر کے یہ خرابی دور ہو جائے تو سودا سستا ہے۔ اگر معدے میں زخم ہو جائے یا پیشاب رک جائے یا سوء ہضم کا عارضہ مستقل طور پر لاحق ہو جائے تو نہ کھانے میں مزہ آتا ہے نہ پینے میں۔ اگر گردہ یا جگر خراب ہو جائے یا شریانیں تنگ ہو جائیں، خون کی پیداوار میں رکاوٹ ہو جائے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ غافل انسان کو کیا خبر کہ اس کے جسم کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے۔ یہ اگر صرف داخلی اور بدنی نعمتوں پر ہی ایک سرسری نظر ڈال لے تو دنگ رہ جاتا ہے اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، خارجی نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اس صورت میں وہ جامع ترین آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع ہے۔
یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ جیسا دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے اسے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے، یعنی ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم۔ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا، یہ 3 باتوں کا حکم دیا گیا، اور فحشا یعنی ہر قبیح قول اور عمل، منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا، اور بغی حد سے تجاوز کر جانا جیسے تکبر، ظلم اور حسد وغیرہ، اس سے منع کیا گیا ہے۔ عدل کا حکم عام ہے، احکام اور معاملات میں بھی عدل ضروری ہے، فرائض اور واجبات میں بھی، اولاد کے ساتھ بھی، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنے پرائے کے ساتھ بھی، اور بیویوں، خادموں اور ملازموں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ عدل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ عدل کا حکم عام ہے۔ ہر اچھا عمل احسان ہے، اور احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، جماعت اور خاندان کے ساتھ، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے۔ یوں تو ہر مستحق کی مدد کرنی چاہیے، لیکن قرابت کے ساتھ تعاون کرنے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ ہر ایسا عمل جس کی قباحت بالکل واضح ہو وہ فحشا ہے، جیسے زنا، لواطت، شراب، جوا وغیرہ، اور منکر ایسے اعمال جو شریعت کی نظر میں قبیح ہیں اور جن سے طبع سلیم نفرت کرتی ہے، اور بغی یہ ہے کہ انسانوں کی عزت و حرمت اور ان کے اموال اور جانوں پر زیادتی کی جائے۔ سورت کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ سورت کی ابتدائی آیت ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ ایسے فضول مطالبوں سے آپ کی طبیعت کا مقدر ہونا یقینی تھا، جبکہ آخری آیت میں آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے، لہذا ابتدا اور انتہا میں مناسبت بالکل واضح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔